والصلاة والسلام على سيد المرسلين محمد وآله وأصحابه أجمعين أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله. وقال في موضع آخر بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الناس قد جاءتكم موعظة من ربكم وشفاء لما في الصدور وهدى ورحمة للمؤمنين قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون. صدق الله العظيم. وقال رسولنا وإمامنا محمد صلى الله عليه وسلم خيركم من تعلم القرآن وعلمه. وقال في موضع آخر إن لكل قوم شرفا يتباهون بها وإن بهاء أمتي وشرفها القرآن أو كما قال صلی اللہ علیہ وسلم. محترم بزرگوں اور عزیز دینی اور ایمانی بھائیوں، قرآن مقدس جو بہت ہی عظیم الشان اور بڑی برکت والی، بڑی رحمت والی، ہدایت والی، انسانیت والی، اخلاق کی تعلیم دینے والی کتاب ہے، اس کتاب کے کچھ بنیادی حقوق ہیں جو ہر مسلمان سے متعلق ہے، اور اگر ہمارا رشتہ قرآن سے مضبوطی کے ساتھ جڑا ہوا ہے، قرآن کے ان حقوق کی ہم خبرگیری کرنے والے اور ان حقوق کو ادا کرنے والے ہیں، تو یہ قرآن ہمارے لیے رحمت بنے گا، یہ قرآن ہمیں عزت دلائے دنیا میں بھی اور آخرت میں. اور اگر ان حقوق سے ہم غافل ہیں، ان حقوق کی کوئی خبر ہی نہیں ہمیں اور نہ اس کی فکر ہے، تو یاد رکھیے پھر ایسی صورت میں ہمارا ذلیل ہونا طے ہے. اسی کو کہا گیا تھا کہ وہ معزز تھے زمانے میں مسلمان ہو کر، وہ معزز تھے زمانے میں مسلمان ہو کر، اور ہم خوار ہوئے تاریک قرآن، کہ ہم جو ذلیل ہوئے، جو ہم پامال ہوئے، ہم بے حیثیت ہوئے، ہم کوڑا اور کچرا بن گئے، ہمارے پاس کوئی طاقت نہیں رہ گئی، کھر پتوار ہو گئے، وہ اس وجہ سے کہ ہم نے قرآن سے اپنا رشتہ توڑ دیا، قرآن سے اپنا رشتہ توڑ دیا. تو قرآن کے جہاں بہت سارے حقوق ہیں، ان میں 5 بنیادی حق ہر مسلمان کو دیکھنا چاہیے کہ ہم ان حقوق کو ادا کر رہے ہیں یا ان حقوق کو پامال ہیں. پہلا بنیادی حق یہ ہے کہ اس قرآن پر ایمان لایا جائے، ایمان لایا کہ یہ اللہ کی کتاب ہے،
اللہ کا کلام ہے، ساری کی ساری باتیں بالکل اتھینٹک اور سچی اور پکی، کسی قسم کا کوئی ڈاؤٹ، کوئی شک، کوئی شبہ دور دور تک مسلمان کے دل میں نہیں۔ اسی کو فرمایا گیا بسم اللہ الرحمن الرحیم الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ۔ حساب الف لام میم یہ کتاب ہے، اس میں شک اور شبے کی کوئی گنجائش نہیں۔ اور یاد رکھیے، سائنس کتنا ڈیولپ کرے، ترقی کرے، ڈسکوری کرے، انوینشن کرے، ایجاد کرے، دریافت کرے، ساری کی ساری سائنس جو اس وقت موجودہ دور میں بڑے بڑے سائنٹسٹ ہیں جو بات کو اب بتا رہے ہیں، قرآن میں وہ 1450 سال اس سے کچھ زیادہ پہلے کہہ دی۔ تو ایک بڑی ٹاپک ہے کہ ایک بڑی تعداد ہے جو ایمان قبول کرتی ہے جب وہ قرآن کو پڑھتی ہے اور سائنس کی ریسرچ کو دیکھتی ہے کہ اب جب ہم اتنا ترقی کرتے 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 انوینشن کرتے کرتے یہاں تک پہنچے ہیں، یہ بات حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کی طرف سے جو اتاری گئی کتاب تھی 1450 سال پہلے ہی کہہ دی۔ بہرحال تو ایک مومن کو اس اللہ کی کتاب پر یقین رکھنا، ایمان لانا کہ یہ کتاب سچی ہے، اس میں جو کچھ ہے وہ حق ہے، سچ ہے، اور جو اس سے ٹکرا جائے، سائنس کی کوئی تھیوری یا میڈیکل ریسرچ کا کوئی صاحب جو ہے انویسٹیگیشن، کوئی تحقیق اگر وہ قرآن کے اگینسٹ ہے تو ایک مسلمان کے دل میں ذرہ برابر یہ نہیں ہونا چاہیے اور نہیں آنا چاہیے کہ صاحب قرآن میں جو بات ہے یہ پہلے کہی گئی تھی، اب نعوذ باللہ غلط ہو گئی، یہ دل میں نہیں آنا چاہیے، بلکہ ترنت مسلمان کا دل اور اس کا دماغ یہ کہے کہ ابھی اس سائنس کی انویسٹیگیشن میں، اس کی ریسرچ میں، اس کی تحقیق میں نقص ہے، اور سائنس آگے جا کے وہی کہے گی جو اللہ اور اس کے رسول اور قرآن میں اللہ نے کہا۔ اور اس کی ایک دو مثال نہیں ہے، سینکڑوں مثالیں ہیں۔ سائنس پہلے کچھ کہہ رہی تھی اور اس کے بعد تحقیق کرتے کرتے پھر اس وقت اس دور کے جو بڑے بڑے فلسفی تھے اور محققین تھے ان کو بتایا گیا کہ صاحب سائنس یہ کہہ رہی، قرآن یہ کہہ رہا ہے، تو انہوں نے کوشش میں بھی کی، لیکن بعد میں سائنس کی پوری تھیوری بدل گئی اور وہی ہو گئی جو قرآن نے کہا تھا۔ تو پہلی بنیادی چیز کہ مسلمان کو قرآن پر ایمان رکھنا، اور ایک ایمان ہوتا ہے زبان کا، قانونی ایمان، یہ ایمان لانے سے آدمی مسلمان ہو جائے گا، لیکن ایک ایمان دل میں ہوتا ہے، اور دل والا جو ایمان ہے جب وہ زندگی کے اندر اور مسلمان کے اندر آئے گا تو وہ آگے کے حقوق پورے کر پائے گا۔ اور اگر دل خالی ہے تو پھر نہ قرآن کی عظمت اس کے دل میں ہوگی، نہ قرآن سے تعلق اس کے دل میں ہوگا، نہ قرآن صحیح پڑھنے کی اس کو کوئی فکر ہوگی، نہ قرآن سمجھنے کی اس کو کوئی فکر ہوگی، نہ قرآن کے مطابق اپنی زندگی بنانے کی کوئی کوشش ہوگی، اس لیے کہ اس کا دل ایمان سے خالی۔ اور آج سب سے بڑا المیہ ہماری اور آپ کی کمیونٹی کے ساتھ یہی کہ زبانی ایمان ہے لیکن دل ایمان کی دولت سے نہ آشنا۔ اسی کو فرمایا گیا تھا
اقرار باللسان و تصدیق بالجنان، بالقلب، کہ زبان سے بھی اقرار ہو اور دل اس کی تصدیق کرتا ہے، دل اس کی تصدیق۔ تو پہلا حق قرآن کا کیا ہے کہ اس پر ایمان لایا جائے، اور جیسے اس پر ایمان لانے کا حق اور اس میں شک اور شبے کا دور دور تک کوئی خدشہ اور شائبہ نہیں ہونا چاہیے، یہ پہلا حق۔ دوسرا حق یہ ہے کہ قرآن کو صحیح صحیح پڑھا جائے جیسے اس کے پڑھنے کا حق۔ یہ ایک ایسا، میرے عزیز و بزرگوں دوستو، یہ قرآن کا ایسا حق ہے، اگر میں کہوں بغیر کسی مبالغے کے کہ 95% مسلمان قرآن کو صحیح نہیں پڑھ رہا، قرآن کو صحیح نہیں۔ آدمی ماڈرن زمانہ ہے، کون سا زمانہ ہے؟ ماڈرن زمانہ ہے، بالکل ماڈرن زمانہ۔ کوئی اگر آج کے دن میں یہ پڑھے یل یم ین یچ تو آدمی کہے گا کیا ہے جی، کون سا اس کا ٹیچر ہے اور کس اسکول میں پڑھتا ہے، کیسا ردی اور کوڑا کرکٹ وہ اسکول ہے، اور کیسا رف وہ ٹیچر ہے جو کیا پڑھا رہا ہے، یل یم پڑھا۔ کبھی ہم اپنے آپ کو بیٹھے قاری صاحب کے پاس کہ ذرا ہماری سورہ فاتحہ سن کے دیکھیے کہیں ایسا تو نہیں یل یم یچ سے آگے ہم نکل گئے؟ کبھی غور کیا؟ اتنے لوگ بیٹھے ہیں اور پورا اپنا قصبہ ہے، میں اگر ایک ایک آدمی سے پوچھوں کہ آپ نے اپنے قرآن کے درست کرنے کے لیے کیا محنت کی، کتنا وقت دیا، کون سے قاری صاحب کے پاس آپ بیٹھے ہیں کہ ہمارا قرآن صحیح ہو جائے، اس لیے کہ قرآن اتنا سیکھنا جس کے ذریعے سے نماز فرض ادا ہو سکے، ہر مسلمان پر فرض ہے۔ یہ فریضہ تو ہمیں یاد رہتا ہے کہ صاحب بیوی کو پالنا اور بچوں کو پالنا اور ان کی ضروریات کو پورا کرنا کیا ہے؟ بہت آدمی جوش کے ساتھ کہتے ہیں کہ صاحب کیا اماں ابا کے حقوق نہیں ہے؟ بالکل ہے، بالکل ہے، وہ حقوق ادا کرنے ہیں، لیکن کیا قرآن کا کوئی حق ہم مسلمانوں پر نہیں ہے؟ اگر ہے تو یہ چھوٹا ہو، بڑا ہو، بوڑھا ہو، جوان ہو، بچہ ہو، ادھیڑ ہو، جو بچے ہیں ان کے ماں باپ کی ذمہ داری۔ صاحب ایک حافظ جی کو کیسا ہی پڑھتا ہو، بلکہ حافظ جی تو نہ کہا جائے، دادی نانی جن کے بیچاریوں کے منہ میں دانت نہیں رہ گئے، کوئی عین شین قاف کا کچھ پتہ نہیں ہے، گنہ اقفا اظہار اطلاق کچھ جانتی نہیں ہے، اور مجہول اور کیسے کیسے وہ پڑھا رہی ہے، اور ہم شان سے اپنا بچہ وہاں بھیج کے وہ غلط قرآن اسے پڑھوا رہے ہیں۔ کون مجرم ہے؟ صاحب انگلش کے لیے، میتھمیٹک کے لیے اچھی کوچنگ دیکھی جائے گی، اس کو بار بار سروے کیا جائے گا، اچھا اسٹرکچر دیکھا جائے گا اور ساری چیزیں دیکھی جائیں گی۔ کیا قرآن مقدس ایسی نعوذ باللہ بے حیثیت اور ایسی کتاب ہے کہ صاحب ہم اس کے لیے ہمارے پاس کوئی کرائٹیریا نہ ہو، کوئی جو اسٹینڈرڈ نہ ہو، کوئی لیول نہ ہو، کوئی معیار نہ ہو، صاحب جو جیسے جی چاہے اسے پڑھو؟ ایک بڑی تعداد ہے بغیر کسی مبالغے کے، یہ قرآن کا حق تھا، ہم نے قرآن کے حق کو پامال کیا، خدا نے ہمیں پامال حق کہ بہترین قاری ہوتا، بہترین قرآن پڑھتا، اور چھوٹا بڑے بھی جو جوان ہیں، جو صاحب وہ پی ایچ ڈی کر رہے ہوں، ڈاکٹری کر رہے ہوں، نیٹ کی تیاری کر رہے ہوں، MBBS کر رہے ہوں، یا اپنے پروفیشن سے جڑے
پاس اللہ کی کتاب کے پڑھنے کے لیے وقت نہیں ہے، ہمارے پاس اللہ کی کتاب کو سمجھنے کے لیے وقت نہیں ہے، تو صاحب اللہ کی طرف سے ہم عزت کی امید کیوں لگائیں؟ پورے قصبے کے لوگوں کا اگر قرآن سنا جائے بغیر کسی مبالغے کے 90% لوگ ایسے ہوں گے جن کو اتنی کوانٹٹی درست نہیں ہوگی، پورا قرآن نہیں کہہ رہا ہوں، اتنی کوانٹٹی اتنی مقدار درست نہیں ہوگی جتنی مقدار کو وہ نماز میں صحیح پڑھ سکتے۔ یہ ہمارا دوسرا حق ہے، قرآن صحیح پڑھا جائے، اچھا پڑھا جائے، بہترین آواز سے پڑھا جائے، اس میں وہ صوتیت اور وہ اٹریکشن، وہ جاذبیت ہے کہ یہ دل کھینچ لے گا، دل کھینچ۔ مکے کی سرزمین میں جب حضرت ابوبکر قرآن پڑھتے تھے اور قرآن پڑھتے تھے اور روتے تھے تو یوں آتا ہے کہ جو کفار کی، مشرکین کی، اعدائے دین کے بچے، بیویاں سب آ کے جمع ہو جاتے تھے اور ان کے سب کے دل کھینچے چلے آتے تھے، تو وہ سب ڈر گئے کہ اگر قرآن پڑھا جائے گا ایسے صوتی آہنگ میں اور خوش اسلوبی کے ساتھ تو صاحب لوگوں کے دل کھینچ جائیں گے اور لوگ قرآن سن کے ایمان لیں گے۔ آج ہم نے اس قرآن کے ساتھ کیا کیا؟ دادی پڑھا دے گی، نانی پڑھا دے گی، کوئی بالکل تھکا ہارا ریٹائرڈ جس کو کوئی کام نہ ہو، صاحب اس کو ہم نے قرآن کی پڑھائی کے لیے رکھا۔ ہم نے اللہ کے احکامات اور قرآن کے حقوق کے ساتھ وہ غفلت کی ہے جو شاید میرے عزیز و بزرگ دوستوں کوئی قوم ہو جس نے اپنی کتاب کے ساتھ ایسی ناانصافی کی۔ تو یہ دوسرا، اچھا تعلیم رکھیے، اچھی تنخواہ دیجیے، اچھے پیسے دیجیے، کوآپریٹ کیجیے اسے، اور سمجھیے اگر آپ کے دل میں اللہ اور اس کے رسول کی محبت ہے اور اپنے نبی کے فرمان کو آپ حق اور سچ سمجھتے ہیں، آپ کے دل میں اپنے نبی کے ساتھ تعلق ہے، تو آپ کے نبی نے فرمایا تھا خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، کہ سب سے بہتر وہ ہے جو قرآن کو سیکھے اور سکھائے۔ کیا ہمارے سماج کے جو پیسے والے لوگ ہیں جن کو کچھ دنیا کے ٹھیکرے مل گئے ہیں، چند سکوں کے مالک ہیں اور کچھ ذرا پوزیشن رکھتے ہیں، اور جو اور دوسرے عام لوگ ہیں، کیا ہم نے حافظ قرآن کو، قرآن کے سیکھنے والے کو، قرآن کے سکھانے والے کو سب سے بہتر سمجھا ہے؟ ہر آدمی اپنے دل سے پوچھے گا۔ کوئی آدمی صاحب MBBS نکال لے، کوئی MD نکال لے، کوئی کیمبرج سے پڑھ کے آ جائے، کوئی آکسفورڈ سے پڑھ کے آ جائے، کوئی صاحب یہ جو دنیا کا فن ہے، آرٹ ہے، یہ سیکھ لے تو اپنے آپ میں کالر اونچا کرتا ہے، لوگ بھی اسے عزت کی نگاہ سے دیکھتے ہیں۔ ٹھیک ہے، اسے عزت کی نگاہ سے دیکھنا چاہیے، اس نے محنت کی ہے اور اس نے اپنی قوم کا نام روشن کیا ہے، اس نے اچھی ڈگری حاصل کی ہے، لیکن حافظ قرآن کے مقابلے میں، عالم دین کے مقابلے میں اور قرآن کے ساتھ اپنی وابستگی رکھنے والے میں آپ کے نبی نے کہا ہے کہ سب سے بہتر وہ ہے۔ ظاہر سی بات ہے ہمارے دلوں میں آج اس حافظ کا، اس مولوی کا اور اس قرآن کے پڑھنے اور پڑھانے والے کا کیا رتبہ، کیا مقام ہے، ہر آدمی اپنے دل سے پوچھے، کسی کو کچھ کہنے کی ضرورت نہیں۔ جب ہم نے اپنے علماء کو اور اپنی مقدس کتاب کے پڑھنے والوں کو عزت نہیں دی ہے تو پھر کیا کوئی غیر ان کو عزت دے؟ کوئی غیر ان کو عزت دے؟ جب ہم اپنے علماء کی جو ہے وہ توہین کر رہے ہیں، اس کو ذلیل سمجھ رہے ہیں، جس کو قرآن حدیث میں کہا گیا تھا خیرکم، تم میں سب سے بہتر وہ ہے جو قرآن کو سیکھے اور سیکھے۔ ہر مسلمان کو چاہیے کہ جو بچہ قرآن پڑھتا ہو، جو
کہ ماشاءاللہ تم قرآن یاد کر رہے ہو، تم دھرتی پہ سب سے بہتر ہو، ماشاءاللہ تم قرآن سکھا رہے ہو، ٹھیک ہے نہیں دے سکتے ہیں، پیسہ نہیں دے سکتے ہیں، ایک جوڑ کپڑا نہیں دے سکتے ہیں، جوتا نہیں دے سکتے ہیں، یا کوئی فیسٹیول اور کوئی جو ہے فنکشن کے موقع پہ اس کو کچھ کوآپریٹ نہیں کر سکتے ہیں، ہم رکشہ چلانے والے ہیں، ہم ٹھیلا لگانے والے ہیں، لیکن ہمارے دل اور دماغ میں اور ہماری نگاہوں میں اس حافظ کا مقام و مرتبہ ضرور، اس کی عزت ہونی چاہیے، اس کی توقیر ہونی چاہیے، اور جو حافظ کی عزت کرے، جو قرآن سیکھنے والے کی عزت کرے، گویا کہ اس نے اللہ کے کلام کی عزت کی، اور جو اللہ کے کلام کی عزت کرے گا اللہ اسے معزز بنا کے دکھائے۔ آج ہم نے اس کو کچھ کوآپریٹ کیا، کچھ کنٹریبیوٹ کیا، کچھ اس کی مدد کی، کچھ اس کا ہاتھ بڑھایا، اس کی ہمت افزائی کی، اس کا دل باغ باغ ہو گیا کہ سماج کے لوگ ہمیں عزت دیتے ہیں، کیوں؟ ہم قرآن پڑھتے ہیں۔ کل کو جب قیامت کا میدان ہوگا تو اللہ ارشاد فرمائے گا کہ جا حافظ قرآن، اور جو لوگ جہنم کے مستحق ہو چکے ہیں ان میں سے 10 لوگوں کو جس کے بارے میں تو کہہ دے گا، جن کے لیے دوزخ واجب ہو چکی ہے، اللہ اس کو جنت کا اس کے لیے فیصلہ کرے۔ آج ہم نے اسے کچھ دیا ہے، آج ہم نے اس کے سر پہ ہاتھ پھیرا ہے، آج ہم نے اس کی ہمت افزائی کی ہے، آج ہم نے اس کی پیٹھ ٹھوکی ہے، آج ہم نے اسے عزت دی ہے۔ کل کو ہو سکتا ہے اس بچے کی نگاہ ہمارے اوپر پڑ جائے اور وہ بچہ کہے کہ جب سماج کے لوگ برا سمجھتے تھے اور بے عزتی کرتے تھے اور توہین کرتے تھے تو اللہ ہمارے اس پڑوسی نے، ہمارے اس بھائی نے ہمارے ساتھ اچھا سلوک کیا تھا، اللہ تعالیٰ اس کے اس سلوک کی وجہ سے اس کے لیے جنت کا فیصلہ تھا۔ صاحب ہم نے ایک تو قرآن کا کوئی معیار قائم نہیں، اس لیے جو لوگ نانی دادی بہرحال جو لوگ پڑھا رہی ہیں وہ بہت عزت کے قابل ہیں، بہت احترام کے قابل ہیں، اس لیے کہ میری آواز تم تک بھی پہنچ رہی ہوگی، ان کو ثواب ملے گا، لیکن آپ کو عقاب ملے گا، آپ کو سزا ملے گی، آپ کو پنشمنٹ ملے گی۔ اس نے اس کو جیسا آتا تھا اس نے ویسا سکھایا۔ ہماری ذمہ داری تھی کہ ہم اچھا انتظام کرتے، اچھے قاری کا انتظام کرتے، اچھے حافظ کا انتظام کرتے، اچھے بہترین قرآن کے پڑھنے والے کا انتظام کرتے، اس کو عزت دیتے، اس کو سماج کے اندر رسپیکٹ دیتے اور اس کو کوآپریٹ کرتے، اور بہترین وہ قرآن ہمارے بچوں کو سکھاتا۔ ہمارے بچے جہاں قرآن پڑھتے لوگوں کے دل کھچ کھچ کر اس کی طرف آ جاتے۔ اس لیے بہرحال یہ 2 حق ہوئے، میں نے 5 بتائے تھے اور انشاءاللہ وہ آئندہ ہفتے آئیں گے، اس لیے ہم نیت کریں۔ صرف صاحب بیان اور تقریر کر دی مولانا صاحب نے اور سب نے سن لیا اور وہ ہو کر لیا، کسی نے چک چک کے دیا اور صاحب ایک امپریشن کا اظہار کر دیا، اس سے بات بننے والی نہیں۔ ہماری اولادیں اسکولوں میں جا رہی ہیں، کانوینٹ میں جا رہی ہیں، میں بار بار یہ کہتا ہوں، اور یہ میں نہیں کہتا ہوں، جو اس وقت کے تھنکرز ہیں، مفکرین ہیں، پڑھے لکھے لوگ ہیں، وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ لوگوں اگر تم نے اپنے بچوں کو کانوینٹ اسکولوں کے اندر بھیجا اور ساتھ ساتھ اگر تم نے ان بچوں کی دینی تعلیم کی، تربیت کی، قرآن صحیح پڑھنے کی، پڑھانے کی، قرآن سے تعلق بنانے کی، قرآن سے رشتہ استوار کرنے کی، قرآن کو سمجھنے کی، قرآن کی عظمت اگر تم نے ان کے دل میں نہیں بٹھائی تو تم نے ان بچوں کو ارتداد کی بھٹی میں جھونکا۔ یہ بڑے بڑے تھنکر تھے، اس لیے پورے قصبے کے اندر جو لوگ یہاں بیٹھے ہیں سب سے پہلے وہ نیت کریں کہ ہم حافظ قرآن کو عزت کی نگاہ سے ارے دیکھیں گے، اور جو ہو سکے گا ہم کوآپریٹ کریں گے، اس کی مدد کریں گے، اور چاہے وہ زبان سے ہو سکے، الفاظ سے ہو سکے، سینے سے لگا کے ہو سکے، اس کا ماتھا چوم کے ہو سکے، جو بھی شکل ہو ہم اس کی عزت کریں گے۔ دوسری چیز یہ کہ ہم قرآن کو صحیح
کریں گے؟ جو ہمارے امام صاحب ہیں، قاری صاحب ہیں، ان کو اپنا قرآن سنائیں گے کہ ہماری سورہ فاتحہ، ہماری قل هو اللہ، ہماری قل برب الناس صحیح ہے یا نہیں صحیح ہے، اور جو غلطیاں ہوں گی ان کو صحیح کریں گے، درست کریں گے۔ اور جو بچے نانی دادی کے پاس پڑھ رہے ہیں، ہم اس پر بھی بریک لگائیں گے، اور ان عورتوں کو جنہوں نے پڑھایا ہے وہ بہت مبارکباد، بہت مبارکباد، بہت مبارکباد، لیکن آپ بہت سزا کے مستحق، بہت سزا کے مستحق، بہت سزا کے مستحق، اس لیے کہ آپ نے ان بچوں کو الٹا سیدھا غلط سلط قرآن پڑھنے کے لیے ان کے حوالے کیا۔ اس لیے ہمیں اس پر فوراً، آج یہ ہم نے قرآن کا حق جانا کہ قرآن کا ایک بیسک اور فنڈامنٹل رائٹ یہ ہے کہ اس قرآن کو صحیح پڑھا جائے اور اپنے بچوں کو صحیح پڑھایا جائے۔ اس کے لیے ہم کوشش کریں گے، تگ و دو کریں گے، محنت کریں گے، اور ان بچوں کو اچھے قاری صاحب کے پاس پڑھائیں گے، تاکہ جب وہ بچہ پڑھے تو اس کے منہ سے پھول جھڑے اور قرآن اس طرح پڑھے جس طرح اہل عرب قرآن پڑھتے ہیں۔ یہ دو حق پر بات ہوئی ہے، انشاءاللہ جو اور دوسرے حقوق ہیں اس پر انشاءاللہ آئندہ ہفتے بات کی جائے گی۔ اللہ تعالی ہم سب کو صحیح قرآن پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔